نہ روئے گل ابھی دیکھا نہ بوئے گل سونگھی، قضا نے لا کے کفس میں شکستہ بال کیا۔ نہ روئے گل ابھی دیکھا، اب اس میں جو مشکل الفاظ ہے وہ سمجھ لیتے ہیں۔ روئے سے مراد چہرہ، اور بوئے گل سے مراد پھولوں کی خوشبو، قضا سے مراد تقدیر، اور کفس سے مراد پنجرہ، اور شکستہ بال وہ پرندہ جس کے بالوں پر توڑ دیے گئے ہوں۔ پنجرے کی بات ہو رہی ہے، بے بس پرندے کی بات ہو رہی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ سبحان اللہ۔ امام عشق و محبت کا تخیل دیکھیں، فرماتے ابھی تو دل کی تمنا دل ہی میں رہی، ابھی تو نہ جی بھر کے زیارت کر سکا، نہ مدینے کا پھول دیکھا، نہ اس کی خوشبو سونگھی، تقدیر نے بالوں پر کاٹ کے پھر ہندوستان میں پھینک دیا۔ ہائے اب وہ دوبارہ محبوب کی گلیوں میں کیسے جاؤں گا، اللہ غنی۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا شاندار الفاظ ہیں، اور واقعی مدینے سے آ کر گھر بھی اچھا نہیں لگتا، چین نہیں آتا، انسان پھر اپنے آپ کو وہیں محسوس کرنے لگ جاتا ہے۔ ذرا اس تصور میں شعر کو، جو مدینہ دیکھ آئے ہیں بالخصوص، وہ اگر اس کلام کو دل کے کانوں سے سنیں گے تو شاید آنکھیں بھی اشکبار ہوں اور یاد مدینہ میں دل تڑپ اٹھے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، نہ روئے گل ابھی دیکھا نہ بوئے گل سونگھی، قضا نے لا کے کفس میں شکستہ بال کیا۔ نہ روئے گل ابھی دیکھا نہ بوئے گل سونگھی، نہ روئے گل ابھی دیکھا نہ بوئے گل سونگھی، قضا نے لا کے کفس میں شکستہ بال کیا، قضا نے لا کے کفس میں شکستہ بال کیا۔ سبحان اللہ۔